ایک لڑکا دوڑتا ہوا شیوانا کے پاس آیا اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بہن کو بچا لیجئے، میری ماں نے اس کی گردن پر چھری رکھی ہے اور اسے قربان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شیوانا ایک ایرانی مفکر تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ شیوانا نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری ماں ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بدھ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ شیوانا اس بچے کے ساتھ دوڑتا ہوا معبد پہنچا۔ سامنے معبد میں منظر یہ تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس عورت نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے اور سامنے بچی کو رسیوں سے باندھ کر لٹایا ہوا ہے۔ وہ معبد کا جو کاہن تھا وہ عظیم بدھ کے پہلو میں ایک بڑے پتھر پر براجمان تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سامنے وہ عورت ہاتھ میں چھری لیے اپنی بیٹی پر کچھ پڑھ رہی تھی، ان قریب وہ اسے ذبح کرنے والی تھی کہ شیوانا نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو اس پر عورت نے جواب دیا کہ مجھے معبد کے کاہن نے بتایا ہے کہ اگر عظیم بدھ کی خوشنودی چاہتی ہو تو اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دو تاکہ عظیم بدھ تم پہ راضی ہو جائے اور تمہاری زندگی میں بہت سی خوشیاں اور ہریالی آ جائے گی۔ لیکن اس پر شیوانا نے کہا کہ پھر تمہاری عزیز ترین ہستی یہ بیٹی تو نہیں ہے، تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کاہن ہے جس کے کہنے پر تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کرنے پر راضی ہو گئی ہو۔ دیکھو جو عظیم بدھ ہے وہ بہت دانا اور مدبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی سے اپنی بیٹی کو قربان کر دو، جبکہ تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کاہن ہے۔ تمہیں چاہیے کہ کاہن کو قربان کرو تاکہ تمہارا بدھ تم پہ راضی ہو جائے۔ اس کے ذہن میں شیوانا کی بات کھٹکنے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کی رسیاں کھولی، چھری لے کے جب کاہن کی طرف بڑھی تو وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ علاقے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کاہن اس علاقے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیں کہ آگہی بہت بڑی فضیلت ہے، شعور علم بہت بڑی روشنی ہے، اور سب سے بڑا اندھیرا، سب سے بڑی گمراہی جہالت ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آ جائیں گی جس روز ہم نے اپنی زندگیوں میں کاہنوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔